صفحہ نمبر 152 ہی جاری ہے۔ قرض کی اقسام۔ قرضہ دو نوعیت کا ہو سکتا ہے، کبھی تو باقاعدہ قرضہ لیا جاتا ہے جبکہ یہ معاہدہ ہو کہ بر وقت ادائیگی بینک کرے گا اور درآمد کنندہ اس کے کچھ عرصہ بعد بینک کو ادائیگی کرے گا۔ یہ ایک الگ معاہدہ ہوتا ہے، ایل سی کی فیس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس پر الگ معاہدہ ہوتا ہے۔ ایل سی کی فیس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس پر الگ سے باقاعدہ شرح سے سود لیا جاتا ہے۔ کبھی باقاعدہ تو قرض نہیں لیا جاتا لیکن خود بخود معاملات کے درمیان بینک کا ایل سی کھلوانے والے کے ذمے قرض ہو جاتا ہے۔ یہ اس طرح ہوتا ہے کہ کبھی ایل سی کھلواتے وقت پوری ادائیگی ہو جاتی ہے، اس کو 100% شرح یعنی مارجن پر ایل سی کھلوانا کہتے ہیں۔ کبھی کچھ ادائیگی ہوتی ہے، مثلا 25% کی ادائیگی پر ایل سی کھولی گئی، اس کو 25% شرح یعنی مارجن پر ایل سی کھلوانا کہیں گے۔ کبھی ایل سی کھلوانے کے وقت بالکل ادائیگی نہیں ہوتی، اس کو زیرو مارجن پر ایل سی کھلوانا کہتے ہیں۔ اب اس صورت میں جب کہ ادائیگی کے بغیر یا کچھ ادائیگی پر ایل سی کھولی گئی ہو، کاغذات آتے ہی بینک ادائیگی کر دے گا بشرطیہ کہ سامان کے کاغذات ایل سی کی شرائط کے مطابق ہوں اور کوئی عدم مخالفت نہ پائی گئی ہو۔ مگر درآمد کنندہ کی طرف سے کسی وجہ سے ادائیگی میں چند دن تاخیر ہو جاتی ہے، مثلا اس لیے تاخیر ہو گئی کہ بینک کی طرف سے رابطہ کرنے میں تاخیر ہو گئی، ایسی صورت میں اتنے دن کا قرضہ خود بخود ہو جاتا ہے، اس قرضے پر بھی سود لیا جاتا ہے۔ دوسری طرف برآمد کنندہ کا بینک ضمانت کسی چیز کی نہیں دیتا۔ یہاں بینک کے دو ہی کام ہوتے ہیں جن پر بینک معاوضہ لیتا ہے۔ صفحہ نمبر 153۔ نمبر 1 وکالت، نمبر 2 قرض۔ یہاں قرض اس طرح ہوتا ہے کہ ایل سی میں کبھی تو معاہدہ ہوتا ہے کہ کاغذات آتے ہی ادائیگی ضروری ہوگی، اس کو ایل سی ایٹ سائٹ کہتے ہیں۔ اس صورت میں برآمد کنندہ کے بینک کو کوئی قرض نہیں دینا پڑتا۔ کبھی معاہدہ یہ ہوتا ہے کہ کاغذات پہنچنے کے اتنے دن بعد خریدار کی طرف سے ادائیگی ہوگی، تو ایسی صورت میں اگر یہ برآمد کنندہ کا بینک برآمد کنندہ تاجر کو فوراً ادائیگی کر دے تو یہ بینک کا برآمد کنندہ کے ذمہ قرض ہو جائے گا۔ درآمد کنندہ کے پاس درآمد کے لیے رقم نہیں ہوتی، یا رقم تو ہوتی ہے مگر اس رقم کو درآمد پر لگا کر منجمد نہیں کرنا چاہتا، تو وہ بینک سے قرض لے کر درآمد کرتا ہے۔ درآمد کے لیے بینک جو قرض دیتا ہے اس کو عربی میں تمویل الواردات اور انگریزی میں امپورٹ فائنینسنگ کہتے ہیں۔ ایسے ہی برآمد کے لیے بھی بینک سے قرض لیا جاتا ہے، یعنی کسی تاجر کے پاس باہر کے کسی ملک سے اشیاء کی خریداری کا آرڈر ہوتا ہے لیکن وہ اشیاء تیار یا مہیا کرنے کے لیے اسے رقم کی ضرورت ہوتی ہے جو وہ بینک سے قرض لیتا ہے اور قرض لے کر مطلوبہ اشیاء فراہم کر کے برآمد کرتا ہے۔ اس صورت میں بینک برآمد کنندہ کو جو قرض دیتا ہے اس کو تمویل الصادرات اور انگریزی میں ایکسپورٹ فائنینسنگ کہتے ہیں۔ ہر حکومت برآمدات کی حوصلہ افزائی کرتی ہے تاکہ ملک کا سامان باہر فروخت ہو تو اس سے زر مبادلہ ملک میں آئے۔ پاکستان میں بھی برآمدات کی حوصلہ افزائی کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اسکیم جاری کی ہے جس کو ایکسپورٹ ری فائنینسنگ یا اعادہ تمویل الصادرات کہتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار پہلے یہ تھا کہ مرکزی بینک نے ملک کے کمرشل بینکوں کو یہ ہدایت جاری کی تھی کہ برآمدات کے لیے دی جانے والے قرضوں پر سود کم شرح سے وصول کیا کریں۔ مثلا عام شرح سود 15% ہوتی ہے تو برآمداتی قرضوں پر 8% سود لیا کریں۔ اس طرح جو کمرشل بینک قرض دے گا مرکزی بینک اتنی ہی رقم اس بینک کو دے گا، اور 8% سود میں سے 5% کو یہ فائدہ ہوتا تھا کہ انہیں اپنی رقم لگائے بغیر 3% سود مل جاتا تھا کیونکہ قرض کی رقم مرکزی بینک نے مہیا کی تھی۔ اب اس کے طریقہ کار میں یہ تبدیلی یہ ہو گئی ہے کہ مرکزی بینک کمرشل بینک کو اتنی رقم دینے کی بجائے اس بینک کے نام اتنی رقم کا ڈپازٹ اکاؤنٹ کھول دیتا ہے اور اس پر ٹریجری بل کے حساب سے اس کمرشل بینک کو سود دیتا ہے جو عموماً 14 یا 15% ہوتا ہے، اور کمرشل بینک کو جو 8% سود قرضہ لینے والے کی طرف سے ملے گا اس میں سے 5% مرکزی بینک کو دے گا۔ اس صورت میں کمرشل بینک کو 3% سود اس میں سے بچے گا اور 14 یا 15% سود مرکزی بینک کی طرف سے ملے گا۔ اس کا مقصد برآمدات میں تمویل کی حوصلہ افزائی ہے۔ صفحہ نمبر 154۔ بل آف ایکسچینج۔ بل آف ایکسچینج ایک خاص قسم کی دستاویز ہے۔ جب کوئی تاجر اپنا مال فروخت کرتا ہے تو خریدار کے نام بل بناتا ہے۔ بعض اوقات اس بل کی ادائیگی کسی آئندہ تاریخ میں واجب ہوتی ہے۔ اس بل کو دستاویزی شکل دینے کے لیے مدیون یا مدیون کو
اس کو منظور کر کے اس پر دستخط کرتا ہے کہ میرے ذمے فلاں تاریخ کو اس بل کی ادائیگی واجب ہے. اس کو عربی میں کمبیالہ کہتے اور اردو میں ہنڈی اور انگریزی میں بل آف ایکسچینج کہتے ہیں. بل آف ایکسچینج میں ادائیگی کی جو تاریخ لکھی ہوئی ہوتی ہے اس تاریخ کے آ جانے کو عربی میں نسج الکمیالہ کمبیالہ اور انگریزی میں میچورٹی کہتے ہیں. اس تاریخ ادائیگی کو میچورٹی ڈیٹ کہتے ہیں. ہنڈی میں لکھا ہوا دین تو مدیون سے تاریخ ادائیگی آنے پر ہی لیا جا سکتا ہے، مگر دائن کو فوری طور پر رقم کی ضرورت ہوتی ہے تو کسی تیسرے شخص کو وہ بل دے کر لکھی ہوئی رقم لے لیتا ہے اور بل کی پشت پر دستخط کر کے اس کے حقوق اس تیسرے شخص کی طرف منتقل کر دیتا ہے. تیسرا شخص اس پر لکھی ہوئی رقم میں کٹوتی بھی کرتا ہے. مثلا ہنڈی پر 1000 روپے لکھے ہوئے ہیں تو وہ 950 روپے دے دیتا ہے. اس عمل کو عربی میں خصم القمبیالہ اور انگریزی میں ڈسکاؤنٹنگ آف دا بل آف ایکسچینج اور اردو میں بٹا لگانا کہتے ہیں. اور ہندی اور ہنڈی کی پشت پر جو دستخط کی جاتے ہیں اس کو عربی میں تظہیر اور انگریزی میں انڈورسمنٹ کہتے ہیں اور اردو میں عبارت ظاہری لکھنا کہتے ہیں. ہنڈی پر بٹا لگانے کی شرح میچورٹی نسج الکمبیالہ کو مد نظر رکھ کے طے ہوتی ہے. تاریخ ادائیگی جتنی قریب ہوتی ہے بٹا لگانے کی شرح کم ہوتی جاتی ہے. بینک بھی عموماً بل آف ایکسچینج کی ڈسکاؤنٹنگ کرتے ہیں اور یہ بھی بینکوں کے کثیر البیعات قرضوں میں داخل ہے، اس لیے کہ بل آف ایکسچینج کی ادائیگی میچورٹی عموماً 3 ماہ میں ہوتی ہے. نمبر 3، تخلیق کے زر کا عمل. بینک کا ایک اہم کردار جس کا ذکر یہاں بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ بینک پہلے سے موجود زر میں اضافہ کر کے زر کے پھیلاؤ کو بڑھاتا ہے اور زر کی رسد میں اضافے کا کام انجام دیتا ہے. اس کو تخلیق زر یا تخلیق اعتبار کہتے ہیں. ذیل میں اس کی وضاحت کی جاتی ہے. صفحہ نمبر 155. لوگوں کے پاس جو رقم آتی ہے اس میں سے بہت تھوڑا سا حصہ لوگ اپنے پاس رکھتے ہیں، اس کا زیادہ حصہ بینک میں رکھتے ہیں. اسی طرح جب لوگ بینک سے قرضہ لیتے ہیں تو نقد کی شکل میں لینا ضروری سمجھتے ہیں، بلکہ قرض دینے کی عموماً صورت یہ ہوتی ہے کہ بینک قرض لینے والے کا اکاؤنٹ کھول کر اس کو چیک بک دے دیتا ہے تاکہ بوقت ضرورت چیک جاری کر کے بذریعہ چیک ادائیگی کر سکے. مثلاً کسی نے بینک سے 1,00,000 روپے کا اس کے نام اکاؤنٹ کھول کر چیک بک اس کو دے دیا جاتی ہے. مثلاً کسی نے بینک سے 1,00,000 روپے لیا، اس کے نام اکاؤنٹ کھول کر چیک بک اس کو دے دی جاتی ہے. اب اس کو جب بھی کہیں کسی رقم کی ادائیگی کرنا ہوئی تو وہ چیک جاری کر کے ادائیگی کرے گا. ان دو باتوں کو سامنے رکھ کر غور کیا جائے تو اندازہ ہوگا کہ بینک کے پاس جتنے نوٹ موجود ہوتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہوتا ہے. وہ اس طرح کہ جب کسی بینک کے پاس کچھ نوٹ آئے تو بینک مرکزی بینک کا ریزرو نکال کر باقی رقم لوگوں کو قرضہ قرض دے دے گا. جس نے قرض لیا وہ یا تو نقد لے گا ہی نہیں بلکہ اکاؤنٹ کھلوا کر چیک بک لے گا یا لے کر دوبارہ اسی بینک میں رکھوائے گا. اس سے جتنی رقم کا مزید اکاؤنٹ کھولا گیا زر میں اتنا اضافہ ہوا، حالانکہ نوٹ اتنے ہی ہیں جتنے رکھے گئے تھے. پھر قرضدار کا اکاؤنٹ کھولنے سے جو نیا ڈپازٹ بینک کے پاس آیا ہے اس میں سے بھی ریزرو نکال کر باقی رقم بینک آگے قرض دے دے گا. جو شخص قرض لے گا وہ پھر بینک میں رکھوائے گا تو اس سے زر میں مزید اضافہ ہوگا. اسی طرح زر میں کئی گنا اضافہ ہو جائے گا. اس کو تخلیق زر کہتے ہیں. مثلاً کسی بینک میں کسی شخص نے 100 روپے رکھے، بینک نے اس میں سے 20% یعنی 20 روپے مرکزی بینک کو دے کر باقی 80 روپے کسی کو قرض دے دیے. اس نے یہ 80 روپے بھی پھر اسی بینک میں رکھ دیے تو اب بینک کے پاس کل 180 روپے کے ڈپازٹ ہو گئے. اس کا 20% یعنی 36 روپے جس میں سے 20 روپے پہلے دے چکا ہے، اس لیے مزید 16 روپے مرکزی بینک کو دے کر باقی 64 روپے پھر کسی کو قرض دے گا اور وہ بھی اس بینک میں رکھوائے گا تو بینک کے ڈپازٹ میں 64 روپے کا اضافہ ہو جائے گا اور بینک کے پاس 644 روپے کے ڈپازٹ ہو جائیں گے. اس رقم کا 20% یعنی 48.80 روپے جس میں سے 36 روپے پہلے دے چکا ہے، مزید 12.80 روپے مرکزی بینک کو دے کر باقی 51.20 روپے کا پھر قرض دے گا اور وہ شخص دوبارہ اسی بینک میں رکھ دے گا. اس طرح بینک کے پاس 295.20 روپے کے ڈپازٹ ہو گئے. اس طرح بینک مزید قرض دیتا رہتا ہے یہاں تک کہ رقم ختم ہو جاتی ہے. اس مثال میں بینک کے پاس 100 روپے تھے مگر اس سے فائدہ 295 روپے کے ڈپازٹ ہو گئے. اس طرح بینک مزید قرض دیتا رہتا ہے یہاں تک کہ رقم
ختم ہو جاتی ہے۔ اس مثال میں بینک کے پاس 100 روپے تھے مگر اس سے فائدہ 295 روپے کا حاصل کیا جا رہا ہے۔ صفحہ نمبر 156، ہر ڈپازٹ ہولڈر اپنے ڈپازٹ کی بنیاد پر چیک جاری کر سکتا ہے۔ تو کیا 295 روپے کے چیک جاری ہو سکتے ہیں جبکہ اصل میں 100 روپے تھے؟ مزید 195 روپے کے تخلیق کردہ ہیں اور بینک کا یہ عمل تخلیق زر ہے۔ اس مثال میں ایک بینک فرض کر کے یہ کہا گیا ہے کہ قرض لینے والا اسی بینک میں دوبارہ رقم رکھوائے گا، لیکن عملاً یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اس بینک کے بجائے کسی اور بینک میں رقم رکھوا دے۔ اس کے نتیجے میں اس دوسرے بینک کے ڈپازٹ بڑھ جائیں گے۔ بہرکیف بینک سے لیے جانے والے ہر قرض کے نتیجے میں کسی نہ کسی بینک کے ڈپازٹ میں اضافہ ہوگا، تو صورت میں تمام بینکوں کا مجموعہ تخلیق زر کا عمل کرے گا۔ بینک کے زر کو بڑھانے میں ایک اور چیز کا بہت زیادہ دخل ہے جس کو اصطلاح میں فلوٹ کہتے ہیں۔ بینک کے پاس جو رقم ڈپازٹ کے طور پر ہے اس پر بینک کو سود دینا پڑتا ہے۔ یہ سود ان ڈپازٹس کی لاگت یعنی کاسٹ ہے، یعنی یہ سود دے کر بینک کو یہ ڈپازٹ حاصل ہوئے، لیکن کبھی رقم کچھ مدت کے لیے رہتی تو بینک کے پاس ہی ہے مگر اس مدت میں وہ بینک کے ڈپازٹ میں شامل نہیں ہوتی، اس پر بینک کو سود نہیں ادا کرنا پڑتا۔ یہ بینک کا ایک ایسا زر ہے جس پر لاگت کچھ بھی نہیں ادا کرنی پڑتی۔ ایسا کئی صورتوں میں ہوتا ہے، مثلا بینک کی طرف سے دوسرے بینک کی طرف چیک جاری کیا گیا تو اس بینک سے دوسری بینک کی طرف رقم منتقل ہونے میں کچھ مدت لگ جاتی ہے، اس دوران یہ رقم بینک کا فلوٹ ہے۔ اسی کی ایک صورت یہ ہے کہ بینک نے کسی کو ڈرافٹ دے دیا، جب تک وہ ڈرافٹ کیش نہیں کرا لیا جاتا اس وقت تک یہ رقم بینک کے پاس فلوٹ کے طور پر ہے۔ ایک صورت یہ بھی ہے کہ بینک ایل سی کھولتا ہے اور ایل سی کھلوانے والا ادائیگی اسی وقت کر دیتا ہے، مگر بینک آگے ادائیگی اس وقت کرتا ہے جبکہ کاغذات آ جاتے ہیں۔ اتنی دیر کے لیے بغیر کسی لاگت کے وہ رقم بینک کے پاس رہتی ہے۔ اس طرح ریلوے بلٹی میں ہوتا ہے کہ کاغذات وصول کر کے بلٹی چھڑائی جاتی ہے۔ اب کاغذات بینک سے لیتے ہوئے ادائیگی تو بینک میں کر دی جاتی ہے مگر بلٹی بھیجنے والے کو یہ رقم ملنے میں تاخیر ہوتی ہے۔ یہ بھی بینک کا فلوٹ ہے۔ حج درخواستوں کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے۔ اس کے علاوہ فلوٹ کی اور بھی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ فلوٹ کے ذریعے بینکوں کو کافی سرمایہ حاصل ہوتا ہے۔ اس سے ایک اور بات سامنے آ گئی، وہ یہ کہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ بینک ڈپازیٹر رقم رکھوانے والوں کو جو سود دیتا ہے، یعنی ڈپازیٹر یعنی رقم رکھوانے والوں کو جو سود دیتا ہے، بینک کی لاگت میں اتنی ہی ہوتی ہوگی۔ مثلا 8% سود دیتا ہے تو بینک کی لاگت بھی 8% ہوگی، مگر واقعے میں معاملہ ایسا نہیں۔ بینک کی حقیقی لاگت اس سے کم ہوتی ہے جو اس نے سود دیا ہے، اس لیے کہ بینک کے پاس بہت سی رقم ایسی بھی ہوتی ہے جس پر وہ سود ادا نہیں کرتا اور اس سے نفع حاصل کرتا ہے۔ صفحہ نمبر 157۔ ایسی صورت ایک تو فلوٹ کی رقم ہے اور دوسری کرنٹ اکاؤنٹ کی رقم ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بینک کو جو نفع حاصل ہوتا ہے اس کا 8% سے کم حصہ عوام کو ملتا ہے، لہٰذا بینک کے نفع کا رخ عوام کی طرف کم ہے اور سرمایہ داروں کی طرف زیادہ ہے۔ مرکزی بینک، البینک الرئیسی یعنی سینٹرل بینک، یہ ملک کا انتہائی اہم ادارہ ہوتا ہے جو تمام تجارتی بینکوں یعنی کمرشل بینکس کا نگران ہوتا ہے۔ ملک کے مالیاتی نظام میں اس کا بہت اہم کردار ہوتا ہے، جیسا کہ اس کے وظائف کی تفصیل سے معلوم ہوگا۔ اس ادارے کو اردو میں مرکزی بینک، عربی میں البینک الرئیسی یا المصرف الرئیسی اور انگریزی میں سینٹرل بینک کہتے ہیں۔ مرکزی بینک مختلف ممالک میں مختلف ناموں سے موسوم ہوتا ہے۔ مثلا پاکستان میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان مرکزی بینک ہے، انگلینڈ میں بینک آف انگلینڈ، انڈیا میں ریزرو بینک آف انڈیا مرکزی بینک ہے۔ مرکزی بینک کے وظائف یعنی فنکشنز۔ مرکزی بینک بے شمار وظائف انجام دیتا ہے جن کو یہاں ذکر کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، یہ حکومت کا بینک ہوتا ہے۔ حکومت کی رقوم اس میں رکھی جاتی ہیں، مگر حکومت کی رقموں پر یہ بینک حکومت کو سود نہیں دیتا ہے اور بوقت ضرورت حکومت کو قرضہ بھی دیتا ہے اور اس سے معمولی شرح پر سود بھی لیتا ہے۔ 2، مرکزی بینک حکومت کا معاشی پالیسیوں میں مشیر بھی ہوتا ہے۔ 3، مرکزی بینک زر مبادلہ کو محفوظ رکھتا ہے، اس کو ذخیرہ کرتا ہے اور بوقت ضرورت اس کا اجرا بھی کرتا ہے۔ 4، مرکزی بینک کے سب سے اہم کردار 2 ہیں۔ ایک یہ کہ تمام تجارتی بینکوں یعنی کمرشل بینکس کی نگرانی کرتا ہے اور ان کا نظم و ضبط برقرار رکھتا ہے تاکہ ان سے مالیاتی فوائد حاصل ہوں اور نقصانات کے پہلو کا سد باب ہو۔
اس مقصد کے لیے مرکزی بینک مختلف کام کرتا ہے. مثلاً نمبر 1، کسی بینک کے قائم ہونے سے پہلے اس کو لائسنس دینا مرکزی بینک کا کام ہے. مرکزی بینک کی طرف سے لائسنس کے بغیر بینک قائم نہیں ہو سکتا، اور لائسنس جاری کرنے سے پہلے مرکزی بینک تمام ضروری باتوں کا جائزہ لیتا ہے. صفحہ نمبر 158. 2، معاشی نقطہ نظر سے جہاں رقم لگانے کی ضرورت زیادہ ہو، مرکزی بینک تجارتی بینکوں کا رخ اس طرف کر دیتا ہے. مثلاً کسی خاص علاقے میں ترقیاتی کاموں کی ضرورت ہے، یا کسی خاص شعبے مثلاً زراعت یا تجارت یا صنعت وغیرہ میں سرمایہ لگانے کی ضرورت ہو، تو مرکزی بینک تجارتی بینکوں کو ان علاقوں یا شعبوں میں زیادہ قرضے دینے کا پابند کرتا ہے. 3، جن لوگوں یعنی ڈپازٹرز نے بینک میں اپنی رقمیں لگائی ہوئی ہیں، ان کی رقموں کے تحفظ کے لیے قواعد و ضوابط بناتا ہے. مثلاً رقم کا اتنا حصہ مرکزی بینک میں رکھنا ہوگا اور اتنا حصہ بینک اپنے پاس محفوظ رکھے گا وغیرہ. 4، اس بات کی نگرانی رکھتا ہے کہ بینک کی مجموعی حالت مالی طور پر مستحکم ہو اور اس میں اپنے ذمے حقوق کی ادائیگی کی صلاحیت اور استعداد ہے. اور اس میں اپنے حقوق کی ادائیگی کی صلاحیت اور استعداد ہو. 5، تجارتی بینکوں کے باہمی لین دین کا تصفیہ بھی مرکزی بینک کرتا ہے. اس مقصد کے لیے مرکزی بینک میں شعبہ ہوتا ہے جس کو عربی میں غرفۃ المقاصہ اور انگریزی میں کلیئرنگ ہاؤس کہتے ہیں. اردو میں اس کو تصفیہ گھر کہہ سکتے ہیں. تجارتی بینکوں کے درمیان جو لین دین ہوتا ہے، ایک دوسرے کی طرف چیک یا ڈرافٹ جاری ہوتے ہیں. روزانہ غرفۃ المفاصہ میں ان کا حساب کر لیا جاتا ہے. 6، کمرشل یعنی تجارتی بینکوں کو بوقت ضرورت مرکزی بینک قرضہ بھی دیتا ہے. جب کسی بینک سے رقمیں نکلوانے کے لیے اتنے زیادہ مطالبات آ جائیں کہ وہ اپنے سیال اسانسوں کو پورا نہ کر سکے، تو بینکوں کے پاس آخری چارہ کار یہی ہوتا ہے کہ وہ مرکزی بینک سے قرض لیں. اسی لیے مرکزی بینک کو آخری چارہ کار کے طور پر قرض لینے والا یعنی لینڈر آف دا لاسٹ رپورٹ کہتے ہیں. سودی بینکاری کا متبادل نظام. گزشتہ صفحات میں بینکنگ کے مروجہ نظام کی وضاحت کی گئی ہے. اس سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ موجودہ نظام کی بنیاد سود ہے. اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر سود ختم کیا جائے تو بینکنگ کے نظام کو چلانے کا متبادل طریقہ کیا ہو. اس سلسلے میں اب تک جو تجاویز سامنے آئی ہیں ان کا ذکر کیا جاتا ہے. صفحہ نمبر 159. سودی بینکاری کے متبادل نظام پر گفتگو سے پہلے چند بنیادی باتیں ذہن نشین کرنا ضروری ہیں. نمبر 1، سودی بینکاری کا متبادل تلاش کرنے کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مروجہ بینک جتنے کام جس انداز سے کریں وہ سارے کم و بیش اسی انداز سے انجام دیے جاتے رہیں اور ان کے مقاصد میں کوئی فرق واقع نہ ہو. کیونکہ اگر سب کچھ وہی کرنا ہے جو اب تک ہوتا رہا ہے تو متبادل طریقہ کار کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی. بلکہ متبادل کا مطلب یہ ہے کہ بینک کے جو کام موجودہ تجارتی حالات میں ضروری یا مفید ہیں ان کی انجام دہی کے لیے ایک ایسا طریقہ کار اختیار کیا جائے جو شریعت کے اصولوں کے دائرے میں ہو اور جس سے شریعت کے معاشی مقاصد پورے ہوں، اور جو کام شرعی اصولوں کے مطابق ضروری یا مفید نہیں ہیں اور جنہیں شرعی اصولوں کے مطابق ڈھالا نہیں جا سکتا ان سے صرف نظر کی جائے. تو چونکہ سود کی ممانعت کا اثر تقسیم دولت کے پورے نظام پر پڑتا ہے، اس لیے یہ توقع کرنا بھی غلط ہوگا کہ سود کے شرعی متبادل کا برسر کار لانے سے تمام متعلقہ فریقوں کے نفع کا تناسب بھی وہی رہے گا جو اس وقت سودی نظام میں پایا جاتا ہے. بلکہ واقعہ یہ ہے کہ اگر اسلامی احکام کو ٹھیک ٹھیک رو بکار لایا جائے تو اس تناسب میں بڑی بنیادی تبدیلیاں آ سکتی ہیں. بلکہ یہ تبدیلیاں ایک مثالی اسلامی معیشت کے لیے ناگزیر طور پر مطلوب ہیں. 3، آج کل بینک جو خدمات انجام دیتا ہے ان میں یہ پہلو مفید بلکہ موجودہ معاشی حالات کے پیش نظر ضروری ہے کہ وہ لوگوں کی منتشر انفرادی بچتوں کو یکجا کر کے انہیں صنعت و تجارت میں استعمال کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. یہ بچتیں اگر ہر شخص کی اپنی تجوری میں پڑی رہتی تو ان سے صنعت و تجارت کے فروغ میں کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا تھا. اور ظاہر ہے کہ فاضل دولت کا سست پڑا رہنا نہ شرعی اعتبار سے مطلوب ہے نہ عقلی اور معاشی اعتبار سے اسے مفید کہا جا سکتا ہے. لیکن ان بچتوں کو صنعت و تجارت میں مصروف کرنے کے لیے جو راستہ مروجہ بینکوں نے اختیار کیا ہے وہ قرض کا راستہ ہے. چنانچہ یہ ادارے سرمایہداروں کو اس بات کی ترغیب دیتے ہیں کہ وہ دوسروں کے مالی مسائل کو اپنے منافع کے لیے اس طرح استعمال کریں
کہ ان وسائل سے پیدا ہونے والی دولت کا زیادہ حصہ خود ان کے پاس رہے اور سرمایہ کے اصل مالکوں کو ابھرنے کا کما حق موقع نہ مل سکے۔ صفحہ نمبر 160۔ چنانچہ مروجہ نظام بینکاری میں بینک کی حیثیت محض ایک ایسے ادارے کی ہے جو روپے کا لین دین کرتا ہے۔ اسے اس بات سے سروکار نہیں ہے کہ اس روپے سے جو کاروبار ہو رہا ہے اس کا منافع کتنا ہے اور اس سے کس کو فائدہ اور کس کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اسلامی احکام کی روح سے بینک ایسے ادارے کی حیثیت میں باقی نہیں رہ سکتا جس کا کام صرف روپے کا لین دین ہو۔ اس کی بجائے اسے ایک ایسا تجارتی اور ادارہ بنانا پڑے گا جو بہت سے لوگوں کی بچتوں کو اکٹھا کر کے ان کو براہ راست کاروبار میں لگائے اور وہ سارے لوگ جن کی بچتیں اس نے جمع کی ہیں براہ راست کاروبار میں حصہ دار بنے اور ان کا نفع و نقصان اس کاروبار کے نفع و نقصان سے وابستہ ہو جو ان کے سرمایہ سے بالآخر انجام دیا جاتا رہا ہے۔ لہٰذا سودی بینکاری کے متبادل جو انتظام تجویز کیا جائے گا اس پر یہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ بینک نے اپنی سابقہ حیثیت ختم کر دی ہے اور وہ بذات خود ایک تجارتی ادارہ بن گیا ہے، کیونکہ اس کے بغیر وہ ضرورت پوری نہیں ہو سکتی جس کی وجہ سے متبادل نظام کی تلاش کی جا رہی ہے۔ 4۔ چوتھی بات یہ ہے کہ صدیوں سے جمے اور بیٹھے ہوئے کسی نظام کو بدل کر اس کی جگہ ایک نیا نظام جاری کرنے میں ہمیشہ مشکلات ہوتی ہیں، لیکن اگر نظام کی تبدیلی ضروری ہو تو صرف ان مشکلات کی بنا پر نئے نظام کو ناقابل عمل قرار دے دینا کسی طرح درست نہیں ہے۔ ایسے میں ان مشکلات کا حل تلاش کیا جاتا ہے، ان مشکلات کے خوف سے پیش قدمی نہیں روکی جاتی۔ بینکنگ کا شرعی طریقہ کار۔ اس تمہید کے بعد اب وہ تجاویز پیش کی جاتی ہیں جو بینکنگ کو شرعی اصول کے مطابق چلانے کے لیے پیش کی گئی ہیں۔ پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ بینکنگ کا تعلق دو طرفہ ہوتا ہے۔ ایک طرف اس کا تعلق ان لوگوں سے ہوتا ہے جنہوں نے اپنی رقمیں بینک میں رکھوائی ہیں، دوسری طرف ان کے ساتھ تعلق ہوتا ہے جن کو بینک تمویل کرتا ہے یعنی سرمایہ فراہم کرتا ہے۔ دونوں قسم کے تعلقات پر الگ الگ گفتگو کی جاتی ہے۔ بینک اور ڈپازٹرز کا تعلق۔ موجودہ نظام میں بینک میں جو رقمیں رکھوائی جاتی ہیں آج کل بینکنگ کی اصطلاح میں ان کو امانت کہا جاتا ہے، لیکن فقہی اعتبار سے حقیقت میں وہ قرض ہوتا ہے۔ اگر بینک کو اسلامی طریقے سے چلایا جائے تو امانت داروں کے ساتھ بینک شرکت یا مزاربت کا معاملہ کرے گا۔ اس طریقے میں وہ رقم قرض نہیں ہوگی بلکہ اب یہ صورتحال یہ ہوگی کہ رقم رکھوانے والے رب المال ہوں گے۔ صفحہ نمبر 161۔ اور بینک مزارب ہوگا اور لگا ہوا سرمایہ راس المال ہوگا جس پر بینک کسی خاص شرح سے نفع دینے کا پابند نہیں ہوگا، بلکہ جو کچھ نفع حاصل ہوگا وہ طے شدہ تناسب کے مطابق تقسیم ہوگا۔ پھر کرنٹ اکاؤنٹ یا الحساب الجاری میں بینک آج بھی ڈپازٹر کو کوئی سود نہیں دیتے۔ اسلامی طریقہ کار میں بھی اس مد پر کوئی منافع نہیں دیا جائے گا اور کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھی ہوئی رقم ڈپازٹر کی طرف سے بینک کو دیا ہوا غیر سودی قرض سمجھا جائے گا، البتہ دوسرے نفع بخش کھاتے مزاربت یا شرکت کے کھاتوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ البتہ ان کھاتوں کو مزاربت یا شرکت سے بدلنے میں یہ عملی دشواری معلوم ہوتی ہے کہ شرکت کا عام قاعدہ یہ ہے کہ تمام کھاتہ داروں کی رقم ایک ساتھ مشترک کھاتے میں آئے اور ایک ہی وقت پر نفع و نقصان کا حساب کر کے تمام شرکاء میں نفع و نقصان تقسیم کیا جائے۔ لیکن بینک میں یہ بات قابل عمل نہیں ہو سکتی کیونکہ یہاں لوگوں کے رقم رکھوانے اور نکالنے کا سلسلہ مستقل طور پر جاری رہتا ہے۔ فکسڈ ڈپازٹ میں اگرچہ نکلوانے کی مدت تو مقرر ہوتی ہے لیکن رکھوانے کا وقت مقرر نہیں۔ ہر شخص ہر روز فکسڈ ڈپازٹ کا کھاتہ کھول سکتا ہے اور سیونگ اکاؤنٹ میں نہ نکلوانے کی تاریخ مقرر ہے نہ رکھوانے کی۔ اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ نظام تبدیل کیا جائے اور لوگوں کو پابند کیا جائے کہ وہ ایک خاص تاریخ میں رقم جمع کرائیں اور ایک خاص تاریخ میں ہی نکالیں اور شرکت کی مدت سہمائی یا ماہانہ مقرر کر لی جائے اور ہر مدت کے اختتام پر نفع و نقصان کا حساب کر کے اس کی تقسیم عمل میں آئے۔ لیکن اس صورت میں اول تو لوگوں کے لیے بینک میں رقم رکھوانے میں مشکلات پیش آئیں گی۔ ایک ہی تاریخ میں رکھوانے اور ایک ہی تاریخ میں نکلوانے سے بینکوں پر بہت زیادہ دباؤ بھی پڑے گا، پریشر پڑے گا اور اس کے نتیجے میں بہت سی بچتیں کام میں لگنے سے رہ جائیں گی۔ لہٰذا بینکوں کی شرکت و مزاربت میں نفع کی تقسیم کا ایک اور طریقہ کار بعض حلقوں کی طرف سے تجویز کیا گیا ہے جس کو اکاؤنٹنگ کی اصطلاح میں الحساب الیومی یا روزانہ پیداوار پر مبنی حساب یعنی ڈیلی پروڈکٹ بیسس کہا جاتا ہے۔
اس تجویز کا حاصل یہ ہے کہ شرکا کو یہ آزادی دی جائے کہ وہ جب چاہیں مخصوص قواعد کے مطابق بینک سے رقمیں نکالنے یا اس میں داخل کرتے رہیں، لیکن جب ایک مدت شرکت ختم ہو تو یہ دیکھا جائے کہ اس مدت میں کتنی رقم کتنے دن بینک میں رہی اور فی روپیہ فی یوم منافع کا اوسط کیا رہا۔ پھر جس طرح جس شخص کے جتنے روپے اس مدت میں کے دوران جتنے دن بینک میں رہے اس کے حساب سے نفع تقسیم کر دیا جائے۔ صفحہ نمبر 162۔ شرعی نقطہ نظر سے اس پر یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ اس طریقے سے نفع کی تقسیم تقریبی ہوتی ہے۔ اس بات کا خوف ہے کہ کسی کے حقیقی نفع کا کچھ حصہ دوسرے کے پاس چلا جائے۔ مثلا 6 ماہ کے بعد نفع تقسیم ہوا، ان 6 ماہ میں سے پہلے 3 ماہ میں نفع زیادہ ہوا اور آخری 3 ماہ میں نفع کم ہوا۔ ان 6 ماہ کے دوران زید کی رقم تو 6 ماہ بینک میں رہی اور عمر کی رقم آخری 3 ماہ میں رہی اور نفع فی یوم برابر ملے گا، تو اس صورت میں زید کی حقیقی نفع کا کچھ حصہ عمر کے پاس آ جائے گا۔ اس میں شک نہیں کہ نفع کی تقسیم کی مذکورہ صورت میں یہ اشکال موجود ہیں، لیکن اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ شرکت میں شرکاء کی اموال مشاع طور پر مخلوط ہو جاتے ہیں، لہذا نفع تقسیم کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ہر ایک کے سرمائے سے حقیقی نفع کیا ہوا، بلکہ تمام مجموعی سرمائے سے جو مجموعہ نفع ہوا وہ تقسیم ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ احتمال موجود ہے کہ ایک کے سرمائے سے نفع حاصل ہوا ہو اور دوسرے کے سرمائے سے حقیقی نفع کیا ہوا، بلکہ تمام مجموعی سرمائے جو مجموعی نفع ہوا اور دوسرے کے سرمائے سے بالکل نفع نہ ہوا ہو۔ معلوم ہوا کہ نفع کی حقیقی تقسیم شرکت میں مطلوب نہیں، تقریبی تقسیم بھی کافی ہے، بشرطے کہ تمام شرکاء اس پر راضی ہوں۔ لہذا مروجہ طریقے سے نفع کی تقسیم کی شرعاً گنجائش معلوم ہوتی ہے، خصوصاً جب رقم رکھواتے ہوئے ہر شخص کو معلوم بھی ہوتا ہے کہ نفع اس تقریبی طریقے سے تقسیم ہوگا، تو باہمی رضامندی سے تقسیم نفع کے ایک حساب سے طریقے کو اختیار کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ساری تفصیل اس وقت ہے جب کوئی شخص مدت کے درمیان میں بینک میں داخل ہوتا ہے یا درمیان میں رقم نکلواتا ہے اور رکھتا رہتا ہے۔ اگر کوئی شخص درمیانی مدت میں بینک سے بالکل ہی نکل رہا ہو تو اس صورت میں یہ مسائل نہیں ہوں گے۔ اس صورت میں بہتر توجہ یہ ہوگی کہ اب بینک اس کو نفع تقسیم نہیں کر رہا، بلکہ یہ شخص کاروبار میں اپنے حصے کو بیچ رہا ہے اور بینک اس کو خرید رہا ہے، اور حصہ خریدنے کے لیے بینک نے نفع نقصان کی صورتحال کو دیکھ کر اس کے حصے کی قیمت طے کی ہے۔ درآمد میں اسلامی بینکوں کا کردار۔ پہلے یہ بتایا جا چکا ہے کہ موجودہ نظام میں بینک کا درآمد اور برآمد میں بھی بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ درآمد یعنی امپورٹ کی صورت میں بینک ایل سی کھولتا ہے، اس پر اپنی خدمت کی اجرت، کفالت کی اجرت اور قرض ہو تو اس پر سود بھی لیتا ہے، جیسا کہ اس تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ شرعی نقطہ نظر سے کفالت کی اجرت اور قرض پر سود لینا شرعاً جائز نہیں، تو ایل سی کے متبادل وہ 2 چیزیں ہو سکتی ہیں۔ موجودہ اسلامی بینکوں میں عام طور پر ایل سی کے معاملات پر مرابحہ کے طور پر انجام پاتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ جس چیز کو درآمد کرنا تھا بینک اس میں وکیل بننے کے بجائے خود اس کو خرید کر درآمد کرتا ہے۔ صفحہ نمبر 163۔ اور مرابحتاً شخص کو بیچ دیتا ہے جو درآمد کرنا چاہتا تھا۔ ایل سی کی فیس وغیرہ کو مرابحہ کی شرح میں شامل کر لیتا ہے۔ مرابحہ کی شرائط ملحوظ رکھی جائیں تو اصولی طور پر اس میں کوئی کبات نہیں، تاہم عملاً یہ طریقہ پسندیدہ معلوم نہیں ہوتا۔ اس کی کئی وجوہ ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ اس طریقے میں بہت سے مراحل پر مرابحہ کی شرائط پوری کرنا مشکل ہوتا ہے اور بسا اوقات عملاً بہت سی شرائط پوری بھی نہیں ہو پاتی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہاں بینک کا اس چیز کو خرید کر مرابحہ کرنا محض ایک مصنوعی کارروائی ہے، اس لیے کہ درآمد کنندہ پہلے باعث سے پورا معاملہ طے کر چکا ہوتا ہے۔ صرف منگوانے کے وقت بینک بیچ میں آ جاتا ہے۔ سرکاری کاغذات میں اور قانونی اعتبار سے درآمد کنندہ یعنی امپورٹر بینک کو نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اصل مشتری کو ہی سمجھا جاتا ہے۔ دوسرے ملک سے جو بائع مال بھیجتا ہے وہ بھی بینک کو خریدار نہیں سمجھتا ہے۔ نمبر تیسری وجہ یہ ہے کہ مرابحہ کے جواز کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ چیز جو درآمد کی جا رہی ہے پہلے بینک کے ضمان میں آئے، جبکہ بسا اوقات ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ان وجوہ کی بنا پر ایل سی کا معاملہ مرابحہ کے طور پر کرنا پسندیدہ نہیں، تاہم اگر مرابحہ کی شرائط کا لحاظ صحیح شرعی طریقہ سے ہو تو معاملہ جائز ہے۔ ایل سی کا
صحیح متبادل یہ ہے کہ یہ معاملہ شرکت یا مزاربت کے طریقے پر کیا جائے۔ اگر ایل سی زیرو مارجن پر ہو تو مزاربہ ہوگا، بینک رب المال اور امپورٹر مضارب ہوگا، اور اگر ایل سی کھلوانے والا بھی کچھ رقم لگا رہا ہے تو شرکت ہوگی۔ مشارکہ یا مزاربہ کی صورت یہ ہوگی کہ بینک امپورٹر سے کہے گا کہ مال کی قیمت ہم ادا کر دیتے ہیں اور مال کو بیچنے سے جو نفع آئے گا وہ طے شدہ تناسب سے تقسیم کر لیا جائے گا۔ اس میں یہ صورت بھی قابل غور ہو سکتی ہے کہ بینک ایک مخصوص مدت کے لیے مشارکہ کرے، اس وقت تک اگر سامان فروخت ہو کر نقد رقم مل گئی تو نفع طے شدہ تناسب سے تقسیم کر لیا جائے، اور اگر سامان بازار میں فروخت نہیں ہوا تو امپورٹر بینک کا حصہ خرید کر اسے ادائیگی کر دے۔ برآمد میں اسلامی بینکوں کا کردار۔ برآمد کے سلسلے میں بینک کے دو کردار ہیں، ایک یہ کہ وہ ایکسپورٹر کا بینک یعنی نیگوشیٹنگ بینک ہونے کی حیثیت سے کئی خدمات انجام دیتا ہے، مثلا مال روانہ کرنے کے کاغذات یعنی بل آف لیڈنگ بھیجتا ہے، امپورٹر سے رقم وصول کرتا ہے اور ان خدمات کی اجرت وصول کرتا ہے وغیرہ۔ اس میں تو شرعاً کوئی اشکال نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تمام افعال ایسے ہیں جن کی اجرت لینا جائز ہے۔ بینک کا دوسرا کردار یہ ہے کہ برآمد کنندہ یعنی ایکسپورٹر کو مال خریدنے یا تیار کرانے کے لیے سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ سرمایہ بینک فراہم کرتے ہیں، جس کو تمویل الصادرات یعنی ایکسپورٹ فائنینسنگ کہتے ہیں۔ صفحہ نمبر 164۔ تمویل الصادرات کی دو قسمیں ہیں، ان دونوں کو سمجھ کر دونوں کا شرعی طریقہ کار الگ الگ سمجھنا چاہیے۔ تمویل کی ایک سمجھے کہ کسی شخص کے پاس باہر سے آرڈر ہے مگر مال خریدنے اور تیار کرنے کے لیے سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے، اس مقصد کے لیے بینک تمویل کرتا ہے، اس کو تمویل قبل الشحن یعنی پری شپمنٹ فائنینسنگ کہتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ایکسپورٹر نے مال خرید کر تیار کر کے بھیج دیا ہے مگر رقم آنے میں کچھ دیر لگے گی، اتنی مدت کے لیے وہ چاہتا ہے کہ بینک سے اپنی رقم مل جائے، اس کو تمویل بعد الشحن یعنی پوسٹ شپمنٹ فائنینسنگ کہتے ہیں۔ سودی نظام میں تو ان دونوں صورتوں میں سود پر قرض دے دیا جاتا ہے۔ ان دونوں قسم کی تمویل کا شرعی طریقہ کیا ہوا، یہاں اس پر گفتگو کرنی ہے۔ پہلی قسم یعنی تمویل قبل الشحن کے دو طریقے ہو سکتے ہیں۔ نمبر ایک، بہت سے اسلامی بینکوں میں یہ صورت چل رہی ہے کہ بینک ایکسپورٹر سے وہ مال خود خرید کر اس کو قیمت ادا کر دیتا ہے، ایکسپورٹر نے اپنے امپورٹر سے جو قیمت طے کی ہوتی ہے بینک اس سے کم قیمت پر مال ایکسپورٹر سے خریدتا ہے، اور ایکسپورٹر نے جب جو قیمت غیر ملکی خریدار سے طے کر رکھی ہے اس پر اپنی طرف سے مال اس کو روانہ کرتا ہے، جس سے بینک کو نفع ہو جاتا ہے۔ لیکن اس طریقہ کار میں کئی قباحتیں ہیں، وہ یہ کہ اس طریقے میں بے کے شرعی تقاضے عموماً پورے نہیں ہوتے ہیں۔ مثلا اب ایکسپورٹر بینک کو قرار دینا چاہیے مگر بینک کے اس مال کو خرید لینے کے بعد بھی عمیل یعنی جو شخص بینک سے سرمایہ لینے آیا تھا کو ہی ایکسپورٹر سمجھا جاتا ہے، اور ایکسپورٹ کی سرکاری برات بھی اسی کو ملتی ہیں۔ دوسرے ملک میں مال منگوانے والا یعنی امپورٹ بھی بینک کو بائے نہیں سمجھتا، عمیل ہی کو سمجھتا ہے، حتیٰ کہ مال میں عیب وغیرہ کا دعویٰ بھی عموماً عمیل پر ہی ہوتا ہے، بینک پر نہیں ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ بے محض ایک مصنوعی کارروائی ہے۔ اگر قباحتوں کو دور کر کے دفعتاً بے کی حقیقت پائی جائے تو یہ طریقہ قابل قبول ہو سکتا ہے۔ یہاں ایک ضمنی وضاحت ضروری ہے کہ موجودہ نظام میں بھی مال روانہ کرنے کے کاغذات یعنی بل آف لیڈنگ وغیرہ بینک کے نام پر ہی بنتے ہیں، اور اس پر ٹو دا آرڈر آف دا بینک لکھا ہوا ہوتا ہے، اور رقم اور کاغذات کی وصولی بھی بینک ہی کرتا ہے۔ اس سے یہ غلط فہمی نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ حقوق عقد بینک کی طرف راجع ہو گئے ہیں، اس لیے کہ بینک کا نام اس لیے نہیں لکھا جاتا کہ وہ حقیقتاً عاقد ہے، بلکہ بینک کا نام صرف بطور وثیقے کے لکھا جاتا ہے۔ جب تک بینک اور عمیل کے معاملات صاف نہ ہوں گے بینک کاغذات نہیں دے گا۔ صفحہ نمبر 165۔ نمبر 2، اس تمویل کی بہتر صورت یہ ہے کہ بینک اور عمیل کے درمیان شرکت یا مضاربہ کا معاہدہ ہو۔ اگر عمیل بھی کچھ سرمایہ لگا رہا ہو تو شرکت ہوگی، اور اگر وہ اپنا سرمایہ نہ لگا رہا ہو تو مضاربہ کا عقد ہوگا۔ عمیل بینک سے سرمایہ لے کر مال خریدے گا یا تیار کرے گا، پھر باہر بھیجے گا، اور جو نفع ہوگا وہ تقسیم ہو جائے گا۔ اس صورت میں مشارکہ یا مضاربہ آسان بھی ہے،
اس لیے کہ امیل کا دوسرے ملک کی خریداری امپورٹر سے معاہدہ ہو چکا ہے اور قیمت بھی طے ہو چکی ہے. ادھر مال کی تیاری پر لاگت کا بھی اندازہ ہے تو اس بات کا بسہولت اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس معاملے کے نتیجے میں کتنا نفع ہوگا. البتہ اس میں ایک مشکل ہو سکتی ہے کہ امیل نے مال مطلوبہ صفات کے خلاف بھیج دیا تو دوسری طرف مال وصول نہیں کیا جائے گا اور اس میں بینک کا بھی نقصان ہوگا. اس کا حل یہ ہو سکتا ہے کہ مشارکہ یا مضاربہ کے معاہدے میں بینک یہ شرط لگا دے کہ مال مطلوبہ صفات کے مطابق بھیجنا ہوگا. اب بھی اگر اس نے مطلوبہ صفات کے خلاف مال بھیجا تو اس کا ذمہ دار وہ امیل خود ہوگا، بینک اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا. اس لیے کہ شرط کی مخالفت کی وجہ سے یہ امیل کی طرف سے تعدی ہے اور تعدی کی صورت میں شریک یا مضارب کو ضامن بنایا جا سکتا ہے. تمویل بعد شحن یعنی پوسٹ شپمنٹ فائنینسنگ، اس کا وہی طریقہ ہوتا ہے جو بل آف ایکسچینج کی ڈسکاؤنٹنگ کا ہوتا ہے. ایکسپورٹر مال روانہ کر چکا ہے، اب اس کے پاس اس کے مال کا بل ہے. اس بل کو وہ بینک کے حوالے کر دیتا ہے اور بینک اس کی پختگی یعنی میچورٹی کو سامنے رکھ کر اس میں کٹوتی کر کے باقی رقم ایکسپورٹر کو دے دیتا ہے اور پختگی یعنی میچورٹی کی تاریخ آنے پر بینک یہ رقم امپورٹر سے وصول کر لیتا ہے، جیسا کہ بل آف ایکسچینج کی ڈسکاؤنٹنگ کی وضاحت ہم کر چکے ہیں. یہاں پہلے خصم الکمبیالہ ڈبل بل آف ایکسچینج کی ڈسکاؤنٹنگ کے شرعی حکم پر گفتگو کی جاتی ہے. ڈسکاؤنٹنگ کی فقہی حیثیت یہ ہے کہ دائن جس کے ہاتھ میں بل ہے وہ دین کا بٹا لگانے والے یعنی ڈسکاؤنٹر کی طرف حوالہ کر دیتا ہے اور یہ حوالہ بنقص من الدین ہے جو ناجائز ہے، اس لیے کہ یہ ربا الفضل ہے. ڈسکاؤنٹنگ کے اس معاملے کو بیع الدین نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ بیع اور حوالہ میں یہ فرق ہوتا ہے کہ بیع کے بعد دائن بری جمع ہو جاتا ہے اور دین کے تمام حقوق شخص کی طرف راجع ہو جاتے ہیں جس سے دین کو خریدا ہوتا ہے. صفحہ نمبر 166. اور حوالہ میں محیل ہی دائن رہتا ہے اور وہ بری ذمہ نہیں ہوتا. اگر مختال کو دین نہ ملے تو وہ مخیل کی طرف رجوع کا حقدار ہوتا ہے. اور آج کل ڈسکاؤنٹنگ میں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اگر بٹا لگانے والے یعنی ڈسکاؤنٹر کو بل وصول نہ ہو تو وہ اصل دائن سے رجوع کرتا ہے، لہٰذا یہ بیع الدین من غیر من علیہ الدین نہیں بلکہ حوالۃ الدین بانقص عن الدین ہے. اس کی متبادل صورت کے لیے شروع میں آ کر یہ تجویز ہے کہ یہاں دو معاملے الگ کیے جائیں. ایک یہ کہ بل میں کٹوتی کرنے کے بعد جتنی رقم باقی بچتی ہے اتنی رقم کا قرض لے لیا جائے. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اس کو دین وصول کرنے کا وکیل بنا دے اور اس وکالت پر اجرت طے کر لے. اب بینک یہ حیثیت وکیل دین وصول کر کے اس میں سے اپنی اجرت وصول کر لے اور باقی سے دین کی مقاصد کر لے. مثلا 100 روپے کا بل ہو تو بینک 90 روپے قرض دے دے اور بینک کو بل وصول کرنے کا وکیل بنا دیا جائے جس کی اجرت 10 روپے ہوگی. اب بینک تاریخ آنے پر 100 روپے وصول کر کے اس میں سے 10 روپے اپنی اجرت رکھ لے اور 90 روپے سے اپنے دین کے مقاصد کر لے. لیکن اس تجویز میں دو باتیں قابل غور ہیں. ایک یہ کہ عموماً وکالت کی اجرت کو بل کی رقم کی تعداد کے ساتھ مربوط کیا جائے گا. بل کی رقم زیادہ ہو تو اجرت بھی زیادہ ہوگی اور رقم کم ہو تو اجرت بھی کم ہوگی. دوسری بات یہ کہ اجرت کو مدت کے ساتھ بھی مربوط کیا جائے گا. بل کی پختگی زیادہ مدت کے بعد ہوتی ہو تو اجرت زیادہ ہوگی اور پختگی کم مدت میں ہوتی ہو تو اجرت کم ہوگی. یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ اجرت کو رقم کی تعداد اور مدت پختگی کے ساتھ مربوط کرنا درست ہے یا نہیں. اجرت کو رقم کی تعداد کے ساتھ مربوط کرنے کا جواز معلوم ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دلالی یعنی ثمرہ کی اجرت کو مالیت کے ساتھ وابستہ کرنے میں اختلاف ہے، لیکن علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے جواز کو ترجیح دی ہے. یعنی دلال نے زیادہ مالیت کی چیز بیچی ہے تو زیادہ اجرت لینا اور کم مالیت کی چیز میں دلال بنا ہے تو کم اجرت لینا جائز ہے.
اس کی جو وجہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ گو یہاں مالیت کم یا زیادہ ہونے کی صورت میں دلال کی محنت کو اور عمل برابر ہے، مگر اجرت مقرر کرتے ہوئے صرف عمل اور محنت کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ اجرت مقرر ہونے میں عمل کی قدر اور نوعیت کا بھی دخل ہوتا ہے۔ مگر مالیت کی چیز کی دلالی کی قدر کم ہے، کم مالیت کی چیز کی دلالی کی قدر کم ہے اور زیادہ مالیت کی چیز کی قدر زیادہ ہے، لہٰذا اس کی بنا پر اجرت میں بھی کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ اس پر قیاس کرتے ہوئے وکالت کی اجرت کی مقدار رقم کے ساتھ وابستہ کرنے کی گنجائش معلوم ہوتی ہے، مگر اجرت کو مدت اور زمانے کے ساتھ مربوط کرنے کا کوئی جواز سمجھ میں نہیں آتا۔ صفحہ نمبر 167۔ اس لیے کہ یہ اینا والی شکل ہے کہ بلا سود قرض دے کر قرض کی مدت کے حساب سے وکالت کی اجرت وصول کر لی گئی، یعنی جو سود قرض پر نہیں لیا جا سکا وہ وکالت کی اجرت بڑھا کر وصول کر لیا گیا، اس لیے یہ تجویز پسندیدہ نہیں۔ لہٰذا جب تک تمویل بعد الشحن کی کوئی بے غبار شرعی صورت سامنے نہ آئے، اس وقت تک اس قسم کی تمویل بند ہی رکھنی ہوگی، اور تمام معاملات تمویل قبل الشحن یعنی پری شپمنٹ فائنینسنگ کی بنیاد پر کیے جائیں گے، اور اگر ایکسپورٹ کی قیمت حاصل ہونے سے پہلے ایکسپورٹر کو رقم کی ضرورت ہو تو وہ بینک سے کوئی نیا مشارکہ یا مزاربہ یا مرابحہ کر سکتا ہے۔ صفحہ نمبر 167 جاری ہے۔ اعادہ تمویل صادرات کا حکم۔ درآمد برآمد میں بینک کا کردار بیان کرتے ہوئے یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے برآمدات کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک اسکیم جاری کی ہے جس کو ایکسپورٹ ری فائنینسنگ اسکیم یعنی اعادۃ التمویل الصادرات کہتے ہیں۔ اس اسکیم کے 2 طریقوں کی وضاحت بھی وہاں ہو چکی ہے، یہاں ان کے شرعی حکم پر گفتگو پیش نظر ہے۔ اس اسکیم کا پہلا طریقہ یہ تھا کہ اسٹیٹ بینک تجارتی بینکوں کو قرض دیتا تھا اور اس پر 5% سود لیتا تھا۔ اس کے سود ہونے میں تعامل کی بھی ضرورت نہیں، لیکن یہ طریقہ ختم کر کے جو نیا طریقہ اختیار کیا گیا اس میں اسٹیٹ بینک تجارتی بینک کو باقاعدہ قرض نہیں دیتا بلکہ اس کے نام اکاؤنٹ کھول دیتا ہے جس میں سے تجارتی بینک کو رقم لینے کا حق نہیں ہوتا۔ یہ حقیقت میں قرض کا معاملہ نہیں بلکہ محض ایک کاغذی کارروائی یعنی ہزل ہے۔ اس پر اسٹیٹ بینک ٹریجری بل کے حساب سے جو رقم تجارتی بینک کو دیتا ہے اس پر بھی اشکال نہیں، اس لیے کہ وہ اسٹیٹ بینک کی طرف سے ایکسپورٹ کی حوصلہ افزائی کے لیے ابتدائی انعام کی حیثیت میں ہے، کسی معاملے کے نتیجے میں نہیں۔ البتہ اسٹیٹ بینک تجارتی بینک سے 5% لے کر یہ نفع دیتا ہے جو عموماً 13 یا 14% ہوتا ہے، اس میں ربا الفضل کا شبہ ہے۔ لہٰذا اگر اسٹیٹ بینک 5% تجارتی بینک سے لینا چھوڑ دے، اس کے بجائے وہ اس نفع کی مقدار کم کر دے جو وہ خود دے رہا ہے، مثلا 13% کی بجائے 8% کر دے، تو اس کی گنجائش معلوم ہوتی ہے۔ اور سب سے بے غبار طریقہ یہ ہے کہ چونکہ اسٹیٹ بینک کا اصل مقصد برآمدات کی حوصلہ افزائی کے لیے بینکوں کو امداد یعنی سبسڈی دینا ہے تاکہ وہ کم نفع رکھ کر برآمدات کی تمویل کریں، لہٰذا اس کے لیے وہ براہ راست امداد دے۔ صفحہ نمبر 168۔ سوال نمبر 33، بیمہ پالیسی پر نوٹ لکھیے۔ جواب: بیمہ پالیسی یعنی تامین، انشورنس۔ بیمہ کا مفہوم: بیمہ بھی آج کل کاروبار کا بڑا حصہ بن گیا ہے، کوئی بھی بڑی تجارت اس سے خالی نہیں ہوتی۔ بیمہ کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کو مستقبل میں جو خطرات درپیش ہوتے ہیں، کوئی انسان یا ادارہ ضمانت لیتا ہے کہ فلاں قسم کے خطرات کے مالی اثرات کی میں تلافی کر دوں گا۔ مشہور یہ ہے کہ اس کا آغاز 14ویں صدی عیسوی میں ہوا۔ بیمہ کی اقسام: نمبر 1، تامین الاشیاء یعنی گڈز انشورنس۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو شخص کسی سامان کا بیمہ کرنا چاہتا ہے وہ معین شرح سے بیمہ کمپنی کو فیس ادا کرتا رہتا ہے جسے پریمیم کہتے ہیں، اور چونکہ پریمیم اکثر قسط وار ادا کیا جاتا ہے اس لیے عربی میں سے قسط کہتے ہیں، اور اس چیز کو حادثہ لائق ہونے کی صورت میں کمپنی اس کی مالی تلافی کر دیتی ہے۔ اگر اس سامان کو جس کا بیمہ کرایا گیا تھا کوئی حادثہ پیش نہ آئے تو بیمہ دار نے جو پریمیم ادا کیا ہے وہ واپس نہیں ہوتا، البتہ حادثے کی صورت میں بیمے کی رقم بیمہ دار کو مل جاتی ہے جس سے وہ اپنے نقصان کی
تلافی کر لیتا ہے. اس میں جہاز کا بیمہ، گاڑی کا بیمہ، مکان کا بیمہ وغیرہ داخل ہو گئے. نمبر 2، تامین المسئولیہ، جس کا حاصل یہ ہے کہ کسی پر مستقبل میں کوئی ذمہ داری آ سکتی ہے. اس ذمہ داری سے نمٹنے کے لیے بیمہ کرایا جاتا ہے. مثلا گاڑی روڈ پر لانے سے حادثے کے نتیجے میں کسی دوسرے کا نقصان ہو جانے کا خطرہ ہے. اس صورت میں چلانے والی پر مالی تاوان لازم ہو جائے گا. اس کا بیمہ کرا لیا جاتا ہے اور حادثے کے وقت تاوان کی ادائیگی پر کمپنی کرتی ہے. اس کو عموماً تھرڈ پارٹی انشورنس کہتے ہیں. ہمارے ملک میں گاڑی سڑک پر لانے کے لیے یہ انشورنس قانون ضروری ہے. بعض مغربی ممالک میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنے گھر کے سامنے سے برف صاف نہ کی اور کوئی شخص اس برف سے پھسل گیا جس سے اس کا جسمانی نقصان ہوا، تو وہ گھر والے پر مقدمہ کر کے اس سے بھاری تاوان وصول کرتا ہے. اس خطرے سے بچنے کے لیے بھی گھر کے مالکان بیمہ کرا لیتے ہیں. یہ بھی تامین المسئولیہ کی ایک شکل ہے، جس میں اگر تاوان دینا پڑے تو بیمہ کمپنی تاوان ادا کرتی ہے. صفحہ نمبر 169. نمبر 3، تامین الحیاء، جس کو لائف انشورنس یعنی بیمہ زندگی کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپنی بیمہ دار سے معاہدہ کرتی ہے کہ اگر ایک مخصوص مدت میں بیمہ دار کا انتقال ہو گیا تو بیمہ کمپنی طے شدہ رقم اس کے ورثاء کو ادا کرے گی. اس کی بہت سی شکلیں ہوتی ہیں. بعض صورتوں میں مدت مقرر ہوتی ہے. اس مدت میں انتقال ہو گیا تو بیمہ کی رقم ورثاء کو مل جائے گی. اگر اس مدت میں انتقال نہ ہوا تو مدت ختم ہونے سے بیمہ ختم ہو جاتا ہے اور رقم ماہ سود کے واپس مل جاتی ہے. بعض صورتوں میں مدت مقرر نہیں ہوتی. جب بھی انتقال ہوگا تو بیمہ کی رقم ورثاء کو مل جاتی ہے. تامین الاشیاء اور تامین حیات میں فرق. تامین الاشیاء اور تامین الحیات میں بنیادی فرق یہ ہے کہ تامین الاشیاء کی صورت میں وہ خطرہ پیش نہ آئے تو جو قسطیں پریمیم ادا کی تھیں وہ رقم واپس نہیں ملتی، اور تامین الحیات میں معینہ مدت میں وفات نہ ہونے کی صورت میں دی ہوئی رقم بمائے سود واپس مل جاتی ہے. اقسام: بیمہ کی طریقہ کار اور ہیئت ترکیبی کے لحاظ سے 3 قسمیں ہیں. نمبر 1، التامین الاجتماعی. حکومت کوئی ایسا طریقہ اختیار کرتی ہے جس میں افراد کے مجموعے کو اپنے کسی نقصان کی تلافی یا کسی فائدے کی حصول کی سہولت حاصل ہو جاتی ہے. اسے گروپ انشورنس کہتے ہیں. مثلا ملازمین کی تنخواہوں سے تھوڑی سی رقم ہر ماہ کاٹ کر اسے ایک فنڈ میں جمع کر لیا جاتا ہے. پھر ملازم کی وفات پر کسی حادثے کی صورت میں بھاری رقمیں ورثاء کو یا خود ملازم کو ادا کی جاتی ہیں. اس کی بے شمار صورتیں ہیں. ان تمام پر ایک اجمالی حکم لگانا مشکل ہے. ہر صورت کا حکم الگ ہوگا. نمبر 2، التامین التبادلی یا التامین التعاونی. اس کو انگریزی میں میوچل انشورنس کہتے ہیں. اس کا حاصل یہ ہے کہ وہ لوگ جن کے خطرات ایک ہی نوعیت کے ہوتے ہیں وہ آپس میں مل کر ایک فنڈ بنا لیتے ہیں اور یہ طے کر لیتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کو کوئی حادثہ پیش آیا تو اس فنڈ میں سے اس کے نقصان کی تلافی کی جائے گی. اس فنڈ میں صرف ممبران کی رقم ہوتی ہے اور نقصان کی تلافی بھی صرف ممبران کی حد تک ہوتی ہے. سال کے بعد حساب کر لیا جاتا ہے. اگر ادا کیے گئے معاوضات فنڈ کی رقم سے بڑھ جائیں تو اسی حساب سے ممبران سے مزید رقم وصول کر لی جاتی ہے، اور اگر فنڈ میں رقم بچ جائے تو ممبران کو واپس کر دی جاتی ہے یا ان کی طرف سے آئندہ سال کے لیے فنڈ میں حصے کے طور پر رکھ دی جاتی ہے. ابتدائی بیمہ کی یہی شکل چلی تھی ابتدا میں، اور شرعاً اس میں کوئی اشکال نہیں، اور جتنے علماء نے بیمے پر گفتگو کی ہے وہ اس کے جواز پر متفق ہیں. صفحہ نمبر 170. 3، التامین التجاری یا التامین بقسط ثابت، جس کو انگریزی میں کمرشل انشورنس کہتے ہیں. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ بیمہ کمپنی قائم کی جاتی ہے. اس کمپنی کا مقصد بیمے کو بطور تجارت کے اختیار کرنا ہوتا ہے اور اس کا اصل مقصد بیمے کے ذریعے نفع کمانا ہوتا ہے، جیسے دوسری کمپنیاں مختلف کاروبار سے نفع کماتی ہیں.
یہ کمپنی مختلف قسم کے بیمے کی اسکیمیں جاری کرتی ہے. جو بیمہ کرانا چاہتا ہے اس کے ساتھ بیمہ کمپنی کا معاہدہ ہوتا ہے کہ اتنی رقم کی اتنی قسطیں آپ ادا کریں گے اور نقصان کی صورت میں کمپنی آپ کے نقصان کی تلافی کرے گی. کمپنی قسطوں کا تعین کرنے کے لیے حساب کر لیتی ہے کہ جس خطرے کے خلاف بیمہ ہوا ہے وہ کتنی بار متوقع ہے تاکہ ان کے معاوضات ادا کر کے کمپنی کو نفع بچ سکے. اس حساب کے لیے ایک مستقل فن ہے جس کے ماہر کو ایکچوئری کہتے ہیں. بیمے کی اسی قسم کا رواج زیادہ ہے اور اسی شرعی حکم کو علماء معاصرین میں زیادہ محل بحث بنا ہے. اس کے بارے میں علماء عرب میں سے شیخ ابو زہرا اور مصطفیٰ ازرقا کا شدید اختلاف رہا ہے. شیخ ابو زہرا اس کی حرمت کے قائل تھے اور مصطفیٰ ازرقا اس کے جواز کے قائل تھے. اس وقت عالم اسلام کے تقریباً تمام مشاہیر علماء اس کی حرمت کے قائل ہیں. البتہ مشاہیر میں سے صرف 2 عالم اس کے جواز کے قائل ہیں، ایک شیخ مصطفیٰ زرقا اور دوسرے شیخ علی خفیف. جمہور کا موقف یہ ہے کہ اس بیمے میں قمار بھی ہیں اور ربا بھی. یہ قمار اس لیے کہ ایک طرف سے ادائیگی متعین اور دوسری طرف سے ادائیگی موہوم ہے. جو قسطیں ادا کی گئی ہیں وہ تمام رقم ڈوب بھی سکتی ہے اور اس سے زیادہ بھی مل سکتی ہے، اسی کو قمار کہتے ہیں. اور ربا اس طرح کہ یہاں روپے کا روپے سے تبادلہ ہے اور اس میں تفاضل ہے کہ بیمہ دار کی طرف سے کم رقم دی جاتی ہے اور اسے زیادہ رقم ملتی ہے. البتہ تامین الحیات یعنی بیمہ زندگی میں قمار نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں رقم یقیناً واپس مل جاتی ہے، مگر ربا اور غرر ہے. ربا تو ظاہر ہے، غرر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ارکان عقد یعنی ثمن، مبی یا اجل میں سے کسی چیز کا مجہول ہونا یا کسی مجہول اور غیر معین واقعے پر موقوف ہونا. یہاں غرر اس طرح ہے کہ معلوم نہیں کہ کتنی رقم واپس ہوگی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جتنی رقم دی تھی وہی بمانچ سود کے واپس ملے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حادثے کی صورت میں زیادہ رقم مل جائے. قمار اور بیمہ میں فرق. نمبر 1، قمار اور بیمے میں فرق سے یہ ہے کہ قمار باقاعدہ عقد نہیں، محض ایک لعب اور ہزل ہے، اور بیمہ باقاعدہ ایک عقد اور جد ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ اس عقد کا قمار، ربا اور غرر پر مختلف ہونا ہم واضح کر چکے ہیں. قمار کے لیے ضروری نہیں کہ وہ واجب یا ہزل ہو، جد ہونے کی صورت میں بھی قمار متحقق ہو جاتا ہے. صفحہ نمبر 171. 2، یہاں مقصود علیہ وہ روپے نہیں ہیں جو حادثے کی صورت میں کمپنی ادا کرتی ہے، بلکہ وہ امان اور اطمینان ہے جو بیمے میں حاصل ہوتا ہے، اور امان کا محافظہ ادا کرنا جائز ہے. اس کے لیے چوکیدار کی مثال پیش ہے کہ چوکیدار کی تنخواہ اس امان کا محافظہ ہوتا ہے جو اس چوکیدار کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ امان مقصود علیہ نہیں، مقصود علیہ روپے ہی ہیں، اور امان اس کا ایک ثمرہ اور نتیجہ ہے. چوکیدار کی مثال میں بھی چوکیدار کا عمل معقود علیہ ہوتا ہے، امان اس کا ثمرہ ہوتا ہے، اور چونکہ چوکیدار کا عمل معقود علیہ بن سکتا ہے اس لیے وہ جائز ہے. لیکن روپے کو معقود علیہ بنانے کی صورت میں مساوات شرط ہے جو بیمے میں مفقود ہے. نمبر 3، التامین التبادلی یعنی میوچل انشورنس کے جواز کے تو تمام علماء قائل ہیں، اور التامین التجاری یعنی کمرشل انشورنس بھی اس کی ایک وسیع صورت ہے. بڑے پیمانے پر لوگوں کو ممبر بننے کا موقع دینے کے لیے ایک وسیع ادارہ تشکیل دے دی گئے. اس کے منتظمین کو انتظامات کی اجرت ملنی چاہیے. بیمہ کمپنی کو جو نفع ملتا ہے وہ اس کے انتظامات کی اجرت ہے. اس استدلال کا حاصل یہ ہے کہ التامین التجاری بھی التامین التبادلی کی طرح ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ التامین التبادلی ایک تبرہ ہے اور التامین التجاری معاوضہ ہے. تبرہ میں غرر متحمل ہوتا ہے، عقد معاوضہ میں غرر متحمل نہیں ہوتا. نمبر 4، بیمہ ایک عقد جدید ہے. دراصل عقود میں اباحت ہوتی ہے جب تک اس میں کوئی شرعی قباحت نہ ہو، اور بیمے کی جو توجیہ ہم نے کی ہے اس میں کوئی قباحت نہیں، لہذا اس کی گنجائش ہے. اس کا جواب یہ ہے
کہ بیمے کی شرعی خامیاں قمار، ربا اور غرر ہم نے بیان کر دی ہیں، لہٰذا یہاں اباحت اصلیہ کا قاعدہ نہیں چل سکتا۔ بیمہ کا تبادلہ، بیمہ کا متبادل۔ بیمہ کا متبادل ایک تو تعاونی بیمہ یعنی میوچل انشورنس ہے، جس میں شرکاء اپنی اپنی مرضی سے فنڈ میں رقوم جمع کراتے ہیں اور سال کے دوران جن جن لوگوں کو کوئی نقصان پہنچا اس فنڈ سے ان کی امداد کرتے ہیں۔ پھر سال کے ختم پر اگر رقم بچ گئی تو وہ شرکاء کو بحصہ رصیدی واپس کر دی جاتی ہے یا ان کی طرف سے آئندہ سال کے فنڈ کے لیے چندے کے طور پر رکھ لی جاتی ہے۔